اور ڈائریکٹ ٹیکس جو کہ آپ کے جتنے تنخواہ دار لوگ ہیں سیلریڈ لوگ ہیں ان کے اوپر لگے 42,000 ارب روپیہ، اور یہ پچھلے 14 سالوں کو ملا دیں، یہ 3 سالوں میں یہ انڈائریکٹ ٹیکسز اور یہ آپ کے سیلری کلاس پہ ٹیکس جو ہے یہ زیادہ ہے. یہ ان کا حال ہے. اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی میں نے بات ہی نہیں کی ہے. آخری بات میں نے ان سے پوچھا ہے جناب کہ آپ کا 550 ارب روپے کا جو پیٹرولیم آپ کا پیٹرول سمگل ہوتا ہے ایران سے، اس کا میں نے جس وقت پوچھا چیئرمین ایف پی آر سے، انہوں نے کہا یہی فگر ہے. پچھلی فائنانس کمیٹی میٹنگ میں بجٹ کے بعد میں نے اس سے پوچھا مجھے کیلکولیشن دے، اس نے نہیں کی. میں نے 1 منٹ میں وہ کیلکولیشن نکال دی. لب لباب اس کا تقریباً بنتا ہے 550 ارب روپے کی جو سمگلنگ پیٹرول کی ہوتی ہے وہ تقریباً 72,244 18 ویلر آپ کے ٹینکرز میں ہوتی ہے. 72,244 ٹینکر آپ کے 26 پلوں سے گزرتے ہیں. کہاں پہ گئی انٹیلیجنس، کہاں پہ گئی فورسز، کہاں پہ گئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ کیا ان کو 18 ویلر ٹرک نظر نہیں آتا؟ وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے چلتے ہیں. تو یہ وہ حقائق ہیں جس کے اوپر ہم نے مطلب قدغن لگانی ہے. اور یہ بجٹ پاکستان تحریک انصاف، ہماری اتحادی پارٹیاں اور پاکستان کی عوام ریجیکٹ کرتی ہیں. میرے لیڈر عمران خان صاحب کا آپ عزم دیکھیں کہ انہوں نے کل، جس طرح میری بہن زرتاج گل صاحبہ نے کہا ہے، انہوں نے جیل سے کہا ہے کہ ہم لوگ اپنی تحریک 2 ہفتے جو ہے وہ آگے پوسٹپون کرتے ہیں کہ کیونکہ دنیا میں حالات جو ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں اور ان کا پاکستان پہ کافی اثر ہے. بہت شکریہ. ایک فون کال کی مار ہے. یہ بتائیے، آپ نے کہا 2 ہفتے کے لیے ملتوی کرتے، تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے ہم لوگ سٹریٹس پہ تھے، ہم لوگ جا رہے تھے، ہماری جگہوں میں جلسے ہو رہے تھے، ریلیز ہو رہی تھی. اس وقت بجٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا. 3 دن پہلے ہمارے سمڈیال الیکشن کے بعد لاہور میں ہمارے ممبرز نے کھانا کیا تھا. جا کے پولیس نے ساروں کو 4 ایم این ایز 5 ایم این ایز تھے، باقی لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا. بڑی مشکل سے وہاں سے وہ نکلے. اور بتائیں، اریسٹ کرنے سے اور آگے کیا ہے کہ گولی مار دیں؟ یہی چیز رہ گئی ہے ہمارے خلاف. لاٹھیاں کھا لیں، گولیاں کھا لیں، ڈی چوک میں کھا لی، اس کے بعد سر عام ہمیں پھانسیاں لگانی ہیں، وہ بھی کر کے دیکھ لیں بھائی. ایک فون کال کی مار ہے. جس پھٹ پٹی پہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ یہاں پہ آتا تھا اور ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے وہ مناظر، تو وہی پھٹ پٹی پہ ان کو وہیں سے کہیں سے ایک ڈسپیچ رائڈر کال کرے گا. یہ دیکھیں، پیپل پارٹی کے ایم این ایز کو آپ سنتے ہیں، ادھر تقریریں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ اکثریت بھی کہا کہ ہم ووٹ نہیں کرتے. میں نے پوچھا آئیں، آپ سنجیدہ ہے تو بسم اللہ کرے. تو لوگ پتہ تو چل گیا نا کہ صرف ڈرامہ کر رہے ہیں. ادھر جو ہے نا تقریریں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی چند اسکیموں کو اچھی فنڈنگ ہو جائے. یہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے. اگر وہ کسی کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ صرف اپنی وہ بلیک میلنگ کرنا چاہتے تھے. ہم اب بھی پیپل پارٹی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ سنجیدہ ہے، بات کرتے ہیں. ادھر ابھی میں نے تقریر سنی، ابھی جو اس پہ تقریر ہو رہی تھی نا، بجٹ کے اوپر بھرپور تنقید ہو رہی تھی. تو تنقید کرے، کیا تنقید ہے بھائی؟ آؤ اس کے خلاف ووٹ دو. میں نام لے لیتا ہوں پر آپ کی تاروں میں سکت نہیں ہے، یہ جل جائیں گی. بات تو ساری ہوئی سر. میرا سوال ہے کہ آپ نے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے حکومت کا واضح موقف چاہا تھا، تو آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی جواب ملا؟ نہیں، ابھی کوئی جواب نہیں ملا ہے اور ہم بالکل مطالبہ ہے کہ بتایا جائے، پوری قوم کو اعتماد میں لیا جائے، پارلیمنٹ میں لے کے آئے کہ اس وقت جو گلوبل ایک سینیریو بنی ہے ہمارے ریجن میں، خاص کر جو سچویشن ہے، ہمیں بہت تشویش ہے، ہم بہت اس کے ڈائریکٹ متاثرین میں سے ہیں. ہمیں یہ بتائے، پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں. ہمیں ڈاکٹر صاحب کو بات ہو گئی تفصیل سے. صرف ایک آخری بات ہے کہ بجٹ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آج بھی دوپہر 1:30 بجے تک کوئی وزیر نہیں تھا، کوئی پارلیمانی سیکرٹری نہیں تھا. سپیچز ہو رہی ہیں، جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا ہماری تقاریر کو، اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہماری تقاریر کو بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ باہر نہیں آ رہا. ہم عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اس مزدور دشمن، عوام دشمن، کسان دشمن بجٹ پیش کرنے والی اس ظالم حکومت کا احتساب کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پر اور مذمت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا موقف باہر نہیں آ رہا. مجھے امید ہے کہ آپ میڈیا، آپ کا گلا بھی پی کے ایکٹ کے ذریعے دبا دیا گیا ہے،
لیکن آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے کیونکہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. بہت شکریہ. آرمی چیف یو ایس کے دورے پہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے وہاں احتجاج کیا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف پاکستان جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے, اس کے خلاف؟ دیکھیں جی, ہر ایک آپ کے سوال کا ڈائریکٹ میں جواب دیتا ہوں. میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا. ہر ایک پارٹی کے مختلف ونگز ہوتے ہیں, مختلف ان کے چیپٹرز ہوتے ہیں, بین الاقوامی دنیا میں بھی ہوتی ہیں, اور وہاں پہ وہ خود مختار ہیں. وہ ضرور وہ ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور عاصم منیر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اور کوئی سوال؟ تھینک یو جی. تھینک یو.